اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن۔ جی ہاں ناظرین، میں سید تعظیم عباس نقوی اور میرے ساتھ ہیں سیرا نقوی۔ آج سے یہ پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کئی عرصے سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ہدایت ٹی وی سے کوئی ایسا پروگرام پیش کیا جائے جس میں نوجوانوں کے لیے کریئر پلاننگ کے لیے کچھ چیزیں موجود ہوں اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں مینجمنٹ کے، ہدایت ٹی وی کے، اور خصوصاً عدیل علامہ عدیل صاحب کے، جن کی ہدایت پر ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ یہ پروگرام ہر جمعرات کو دوپہر 1:30 بجے سے 3 بجے تک پیش کیا جائے گا۔ اس کے 2 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم ہر ہفتے ایک کسی پروفیشن کے بارے میں بتائیں گے جو GCSE سے لے کے اور اس پروفیشن تک پہنچنے کے لیے جو ٹائم لائن چاہیے ہوتی ہے وہ کیا کیا ہے، اور کون کون سے انسٹیٹیوشنس ہیں یہاں پر موجود جو وہ کورسز آفر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو نوجوان بچے ہیں ان کو اپنے کریئر کو ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام ہے کیونکہ نوجوانوں کے لیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے کوئی ایسے بچے آپ کے سامنے پیش کریں جنہوں نے اپنے ڈسپلن میں کوئی ہائی اچیومنٹ کی ہو، کوئی قابل ذکر کام کیا ہو، تاکہ ان کی اس کاوش سے دوسرے نوجوان جو ہیں ان کو بھی انسپریشن ملے، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو ایک گائیڈ لائن ملے تاکہ اپنے بچوں کو وہ گائیڈ کر سکیں، اور بچوں کے اور نوجوانوں کے ایشو پہ یہ پروگرام مبنی ہوگا۔ جی السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح سے بہت سارے بچے جب 9th میں آتے ہیں اور GCSE کے سبجیکٹس چوز کرنے ہوتے ہیں تو اس میں ہیلپ نہیں ملتی ہے، بیکاز آف دا پیرنٹس کی اتنی نالج نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اس ہفتے یہ شروع کریں گے ہم بتانا آپ لوگوں کو کہ GCSE میں کون سے سبجیکٹس چوز کرنے چاہیے اور کیوں کرنے چاہیے چوز۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیکاز مائی فرینڈ از چوزنگ سو اینڈ سو سبجیکٹ، سو آئی ول آلسو چوز دس سبجیکٹ which is not right. Maybe you are not capable for that subject. So ہر ہفتے ہم کوشش یہ کریں گے، پہلے تو ہم یہی شروع کریں گے کہ بتانا کس طرح سے ہمیں سبجیکٹس چوز کرنے چاہیے۔ جی ہاں، کیونکہ سبجیکٹ چوز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ GCSE میں 9th یا 10th میں جو سبجیکٹ چوز کرتے ہیں وہ A لیولس اور کالج تک جاتے ہیں بیسکلی، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو، پیرنٹس کو یہ معلوم ہو کہ 9th میں بیسکلی کون سے سبجیکٹس لینے ہونے۔ اور اسکول بھی ہیلپ کرتا ہے، اینڈ دین دے گیو یو انف آف ٹائم ونس دے گیو یو دا فارم، پھر وہ کہتے ہیں آپ اس کے اوپر غور کریں کہ آپ نے کیا لینا چاہیے اینڈ وچ سبجیکٹس یو آر گڈ ایٹ، سو دیٹ یو ول بی ایبل ٹو کوپ اپ وتھ دیٹ۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو ہم نے سبجیکٹ چوز کر لیا، آفٹر 2 months 3 months ویل آئی کانٹ کوپ اپ وتھ دس، تو دے وڈ چینج دا سبجیکٹ، مگر اب انہوں نے یہ بند کر دیا۔ دے سے ونس یو چوز، اینڈ ٹو میک اٹ مور ایزیئر وہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ آفٹر یو چوز دا سبجیکٹس دے کال دا پیرنٹس اینڈ دا چائلڈ اینڈ دے گیو دیم اے ٹاک کہ آپ نے یہ چوز کیا۔ فار ایگزامپل ٹرپل سائنس، ایوری بڈی کین ناٹ ٹیک ٹرپل سائنس، 1 science 1 maths English everybody has to do, but not triple science if you are not good at that. Or maybe if you are choosing between history and geography, are you so good at history that you will remember all the dates, or are you very good at geography? So you choose either history or geography, but then you must remember, will you be able to cope up with that throughout the year? بالکل صحیح ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل کسی بچے نے ذہن میں اس کے، یا پیرنٹس کے، عام طور پہ ہمارے یہاں تو پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیسکلی کہ بچے نے کیا بننا ہے، وچ آئی فیل از ناٹ رائٹ۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے انٹرسٹ، بچوں کا کس چیز میں بچوں کا انٹرسٹ ہے، ان کے اندر کیا کوالٹی ہے، وہ ایکسیپشن کوالٹی جو ان کے اندر ایک ایکسیپشنل ایک ٹیلنٹ ہے، اس کو اگر وہ ابھاریں گے تو وہ بچہ آسانی سے اپنا کریئر چوز کرے گا اور اس میں کامیاب بھی ہوگا۔ نا بینگ اے ٹیچر، بیکاز آئی ایم ٹیچنگ، تو اکثر بچے کہتے ہیں کہ مس ہم یہ چوز کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں چوز کرنا چاہتے ہیں؟ ول یو بی ایبل ٹو ڈو اٹ؟ اچھا، کیونکہ پیرنٹس نے دماغ میں ڈالا نو آپ نے پھر اس کے بعد ڈاکٹر بننا ہے، یا یو ہیو ٹو بیکم اے ڈینٹسٹ۔ اب بچے میں وہ کوالٹیز نہیں ہے ڈینٹسٹ بننے کی، ہر بچے میں نہیں ہے، یا مے بی دا چائلڈ وانٹس ٹو بی این انجینئر۔ بالکل صحیح۔ نا ہی مسٹ انجینئر بننے کے لیے یا ڈاکٹر بننے کے لیے یا اینی ادر کیریئر لینے کے لیے دے ہیو نو آئیڈیا۔ 9th کا بچہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، اب 8th کر کے وہ 9th میں گیا ہے۔ آفٹر ونس یو ان 9th
پھر وہ آپ کو فارم دے دیتے. اب وہ ممی سے پوچھ رہا ہے, ڈیڈی سے پوچھ رہا ہے, ماں باپ سے, نہیں مگر ہم نے تو کہا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے یہ کرنا ہے, یہ چوز کر لیں. دے آر ناٹ ایبل ٹو ہیلپ دا چلڈرن. سو بیسکلی یہ پروگرام میں ہم یہی چاہیں گے کہ ہم ان کو پہلے تو بتائیں کہ آپ نے جو سبجیکٹس چوز کرنے ہیں, آپ نے کیا بننا ہے, آپ نے جو بننا ہے اس کے کیپنگ دیٹ ان مائنڈ آپ وہ سبجیکٹ چوز کریں. یعنی آپ کے خیال میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو جب کلاس 9 کے اندر ہم بچے یہ سبجیکٹ چوز کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو وہ بچوں سے پوچھنے چاہیے اور بچوں کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ سبجیکٹ کیوں چوز کر رہے ہیں. بالکل. اور سم ٹائمس تو ہم اس لیے چوز کر رہے ہیں بیکاز آئی لائک دیٹ ٹیچر اینڈ دا ٹیچر از ویری گڈ, بٹ دا ٹیچر ول ناٹ بی لرننگ, دا ٹیچر ول بی ایکسپلیننگ. You have to learn. Or because my friends are all taking triple science, so that is why I'm also going to take triple science. ٹھیک, تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ بیسکلی کون سے وہ سوالات ہیں جو شروع میں پیرنٹس کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے اور بچوں کو پوچھنا چاہیے. اس میں سے چند سوالات اگر شروع کے آپ بتا پائیں کہ بیسکلی تاکہ ان کو ایڈریس کر سکیں اور وہ ذہن میں رکھ سکیں اور پیرنٹس بھی وہ نوٹ کر سکیں کہ جب وہ بچے چوز کر رہے ہوں. بالکل. پہلا تو یہ کہ واٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو سلیکٹ, what subjects I'm going to select, will I be enjoying that? یعنی سب سے پہلے آپ بچے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سبجیکٹ وہ چوز کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیونکہ آبویسلی اگر وہ اس سبجیکٹ کو انجوائے کرے گا تو اس کو کم محنت کرنی پڑے گی اور اچھے مارکس آ جائیں گے بنسبت اس سبجیکٹ کے جس میں بچے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی. تو پہلا سوال وہ یہ ہوا کہ وہ سبجیکٹ چوز کریں بچے جس سبجیکٹ کو وہ انجوائے کریں, انجوائے لرننگ اٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹ. اور پھر یہ نہیں نا کہ کیونکہ جب وہ چوز کر رہا ہے تو obviously جب when he is enjoying doing something, like many children who love mathematics, for them if it may be a difficult sum or whatever, they enjoy doing it. But if you are just کیونکہ گھر والوں نے کہہ دیا یا پیرنٹس نے کہہ دیا یا بڑی باجی نے لی تھی میتھس تو میں بھی لوں گا میتھس یا میں بھی لوں گی میتھس, لیکن but I cannot cope up with that. So that is not going to be helpful at all. That first question lies that. Second one, am I choosing this subject because I like the teacher? Yeah, because this teacher in year 8 was teaching me, she was teaching very well, and I think in year 9, or maybe she's going to continue in year 10, or later on in year 10, and then in my GCSE subjects in year 11, maybe she may not be there. So it's not liking. Third question, am I doing what my friends are saying? Because here friends pressure is more. بہت سارے بچے بالکل صحیح, بہت سارے بچے کہتے ہیں جی ہمارے دوست ہمارے فرینڈز جو ہیں وہ سبجیکٹ لے رہے ہیں تو ہم بھی وہی کر لیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کریئر پرسو کرنا ہے, ایک آپ کے ذہن میں فار ایگزامپل اگر میں سولیسیٹر بننا چاہتا ہوں یا بچہ کوئی سولیسیٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 9 سے ہی وہ سبجیکٹس لے. اگر اسپیسیفک نہ ہوں تو کم سے کم ایسے سبجیکٹس ہوں جو اس کو اپنے کریئر کو پرسو کرنے میں بعد میں ہیلپ فل ثابت ہوں. اور since I'm teaching so many children, I think they have no idea that the subjects which they choose are going to help them in the future. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. Many of them, often I hear them saying, but I want to be an engineer or I want to be this. But then why did you choose this subject? Because my parents said so. All my friends were all choosing this. That is why I chose this subject. So that's another very, very important point. The children should not be doing what friends are saying. Obviously, I have a respect for parents, but then maybe here the parents may not be knowing, is this subject going to be helpful for my child or not? Because most of our parents, maybe if they are from Pakistan, India or anywhere else, there the education system is different. Here the education system is a bit different. So maybe that it's not helpful for them. تو آپ کے خیال میں جو والدین مثال کے طور پر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے جو سبجیکٹ چوز کریں, ان والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کے بارے میں انہیں معلوم ہو کہ بچہ کس سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہے یا کیسے وہ بچے کو سپورٹ کریں؟ ابھی میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا پیرنٹس, بیسکلی پیرنٹس کو بیچاروں کو علم نہیں ہے نا اس کا, تو کیسے علم حاصل کریں وہ؟ اب وہ اسکول بھی ان کو ہیلپ کر رہا ہے.
یا تو وہ کوئی اچھی گائیڈ لائن ہو جو ان کو ہیلپ کرے. اور یہ پروگرام شروع کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ جو پیرنٹس بیچارے نہیں ہیلپ کر پا رہے, اب وی وانٹ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. اوبیسلی ہماری کمیونٹی کے بچے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑی ہیلپ ملے اور ہم بھی ان کو گائیڈ کر سکیں. پیرنٹس, ہم چاہیں گے کہ پیرنٹس یہ پروگرام ضرور دیکھیں تاکہ ہم ان کی اس طرح سے ہیلپ کر سکیں کہ دیکھیں اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ سبجیکٹس چوز کرنے چاہیے, اگر وہ لائر بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ سبجیکٹس چوز کرنے چاہیے, اور واٹ ایور سب انجینئر اور واٹ ایور. رائٹ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کیونکہ ہدایت چینل ہے اور ہدایت سب کے لیے ہوتی ہے, تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ہماری کمیونٹی کے نوجوان بچے ہوں یا بلکہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جس سے بھی تعلق ان کا جس کمیونٹی سے بھی ہو, یہ پروگرام تمام بچوں کے لیے ہے کیونکہ بچے سب کے ساجے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ صرف یوتھ کو سپورٹ ہو. پیرنٹس, کوئی بھی پیرنٹس ہمیں فون کر کے, لیٹر آن ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس میں آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایڈوائس, کوئی بھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میرا تقریباً 35 سال کا تجربہ ہے ایجوکیشن میں, درس و تدریس سے, پاکستان میں بھی اور یہاں بھی, اور ان کا بھی تقریباً اتنا ہی تجربہ ہے اور یہاں پر بھی یہ اس سے منسلک ہیں. تو اس کے ہم وی آر ویری مچ اپ ٹو ڈیٹ فار واٹ از ہیپننگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں, اور ہر بچہ جو اس وقت کنفیوز ہے یا ہر پیرنٹس جو اس وقت انسرٹن ہے اپنے بچے کے پروفیشن, اس کے کریئر کے بارے میں, اس کو مدد پہنچائیں. اور کیونکہ ہم بیٹھے ہیں در باب العلم پر, تو یہ باب العلم کا جو در ہے یہ سب کے لیے ہے, اور ہر بچہ, ہر پیرنٹس ہمیں فون کر سکتا ہے. ہاں, ابھی آپ نے کہا پیرنٹس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, اب بچے بھی تو یہ ہم سے سوال کرتے ہیں, whose advice should I take? Is it my parents, my friends, or my teachers? Now obviously the teacher knows better because the teacher has been teaching them, and they know that in this subject they are weak, and for no rhyme or reason I've taken this subject. The teacher's there to help. Now of lately they've even started, after you have chosen the subjects they give you options, option 1, option 2, option 3. All right, the first option is I've taken this subject, in this subject I've taken this. Then after you submit your form, the parents and the child is called to the school along with the teacher, the head teacher. They have a little discussion saying, you chose this subject, will you be able to cope up with that? And the child will ask a question, whose advice should I take? Is it my parents, is it my friends, or maybe I'm making a mistake? Now here we are here to help the children as well. That's what we want to do. We want to help the children to make the right decision to choose the right subject. تو ہم نے ابھی تک یہ سوچا تھا کہ جب بچہ سبجیکٹ چوز کر رہا ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ دیکھے کہ اس کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں ہے اور وہ انٹرسٹ کیوں ہے. انٹرسٹ اس لیے ہے کہ اس نے اس کے متعلق کریئر کو پرسو کرنا ہے, یا صرف اس لیے انٹرسٹ ہے کہ اس کی ٹیچر اچھا تھا یا اچھی تھی. تو یہ بڑا اور یا میں صرف امپریس کرنے کے لیے, یا امپریس کرنے کے لیے, کیونکہ میں گیدرنگ میں بیٹھوں گی یا بیٹھوں گا اور میں بولوں گا او آئی ہیو ٹیکن ٹریپل سائنس, او آئی ہیو ٹیکن دیز سبجیکٹس, سو اٹ امپریسز ایوری بڈی اینڈ اسپیشلی دا پیرنٹس. دے فیل او میرے بچے نے یہ سبجیکٹ اس لیے لیا ہے کیونکہ میرا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. تو وی کین ناٹ امپریس ادرس جسٹ کہ بچے کو اس کے اوپر بیچارے کو اتنا فورس کیا جائے اور اس کو وہ کرنے کے لیے فورس کیا جائے کہ جو وہ نہیں کر پا رہا. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ اور کون سے کچھ میرے, کیونکہ آپ مجھے بتا رہی تھیں کوئی 19 مختلف سوال ہیں جو آنسر کرنے, ظاہر ہے ہم پورے 19 تو ایڈریس نہیں کر پائیں گے, انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے ہر ہفتے. لیکن کچھ اور مارکنگ پہ بھی نقوی صاحب بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم جو سبجیکٹس لیتے ہیں اس پہ مارکنگ کیسے ہوتی ہے. بچے, بہت سارے بچے پی ای بھی لیتے ہیں. اچھا, ہر سبجیکٹ میں ڈفرینٹ مارکنگ ہوتی ہے. پی ای, when you say I'm taking PE, that's physical education. اب پی ای لے رہا, am I going to do exercise there? What am I going to do? اب بہت سارے پیرنٹس بھی وہ کہیں گے پی ای کیوں لے رہے ہو بھائی, کیا اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو میوزک, obviously in our culture we don't take much music, but there are children who take music that they even have to go and perform, obviously. اب پی ای لینے کے لیے first thing the parents will think, مگر بچے وہ بچے پی ای لیتے ہیں those who are not very good at learning, because it will be less written work.
یعنی فزیکل ایجوکیشن کا کام ہے تو ظاہر ہے اس میں کم لیکن اتنی نالج کا کم ہوگا, اتنی نالج تو نہیں ہے بچوں کو. اگر کوئی بچہ فار ایگزامپل لیٹس سے آج کل کیونکہ اتنا اسپورٹس کا زمانہ ہے, اگر کوئی شخص کرکٹر بننا چاہتا ہے لیٹس سے, یا ٹینس پلیئر بننا چاہتا ہے, یا فٹ بال پلیئر بننا چاہتا ہے, اس کے لیے پی ای لینا 9th میں یا فرام 9th سے اے لیولس اور پورے ہائر ایجوکیشن میں پی لینا فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ I don't think so. Physical education? No. Because later on, because he's not going to take a career in that unless he's into physical education, means he's very good at sports. Like he's playing basketball also. اگر وہ کرکٹر بننا چاہتا ہے, ہاں اگر وہ بننا چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اپنی اسٹڈیز کو تو کنٹینیو کرے گا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے یا اسپورٹس وومن بننا چاہتی ہے کوئی, it can help. اس کے لیے پی فائدے مند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی ہمیں بچوں کو یہ دیکھنا ہے. میں یہاں پہ مارکنگ کی بھی بات کر رہی تھی نا, کہ جیسے انگلش جب لکھنا ہے تو یو ہیو ٹو رائٹ اے لاٹ, رائٹ. اگر انہوں نے ایسے دیا کہ 400 ورڈس کا لکھنا ہے یا کچھ, مارکنگ بھی اسی کے حساب سے ہوتی ہے. جب آپ پیپرز کر رہے ہیں تو مارکنگ بھی اس کے حساب سے کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ بہت اچھا ہے پوئٹری میں فار ایگزامپل, یا کوئی بچی اچھی ہے پوئٹری میں, بہت اچھی ہے کوئی, تو اس کے لیے انگلش لٹریچر لینا فائدے مند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو شوق ہے اس کو کہانیاں لکھنے کا شوق ہے, اس کے لیے انگلش لٹریچر لینے کا فائدہ ہوگا. بالکل فائدہ ہوگا. یا کوئی بچہ اگر اسٹوری رائٹر بننا, کوئی رائٹر بننا چاہتا ہے کوئی فار ایگزامپل, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اور پیرنٹس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا بچہ کسی ایسے سبجیکٹ میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ لینے کے بعد اس کے فیوچر کے کیا پراسپیکٹ ہیں. اگر فیوچر پراسپیکٹ اچھے ہیں تو اس کو اسی سبجیکٹ میں سپورٹ کریں. اچھا اب ہم تو جی سی ایس سی کی بات کر رہے ہیں. لیٹ می ٹیل یو اے لٹل بٹ اباؤٹ سیٹس جو ایئر 6 کا ہے. ارلیئر دے نیور یوزڈ ٹو ہیو گرامر. ناؤ اباؤٹ 3-4 ایئرس بیک اب وہ لوگ سائنس کو اسکول میں لیتے ہیں, لیکن گرامر کا جو پیپر ہے وہ بیسکلی کیوں, تاکہ ان کا گرامر اچھا ہو, لکھنے میں اچھے ہوں. بیکاز گرامر از اے بٹ ویک ہمارے بچوں کا. وہ انگلش بھی بولتے ہیں تو بہت ساری مسٹیکس کرتے ہیں. تو اب انہوں نے رکھا ہے کہ سیٹس میں یو ہیو ٹو اپیئر فار انگلش, اینڈ دیٹس ون ول بی انگلش وچ از لانگ رائٹنگ ٹاسک, گرامر شارٹ رائٹنگ ٹاسک, تاکہ بچوں کو آئیڈیا ہو لکھنا کیسا ہے. ٹھیک, تو اب یہ فرمائیے کہ اگر مثال کے طور پر جو سائنس سبجیکٹس ہیں عام طور پہ یہ کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ جو بچے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ سائنس سبجیکٹ زیادہ لیتے ہیں. از اٹ اے کریکٹ کانسیپٹ یا یہ مس کانسیپٹ ہے؟ بیسکلی ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ جو سائنس نہیں پڑھ رہا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ نہ ہو. اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گی؟ ویل جو بہت اچھا ہے سائنس میں, جس کو بہت انٹرسٹ ہے سائنس میں اور ڈوئنگ ویری ویل رائٹ فرام ایئر 6 آنورڈس, اس کے لیے تو ٹرپل سائنس لینا از گڈ, بیکاز obviously the person can cope up. ایک سائنس تو سب کو ہی لینی ہے جو کہ it's all right, they can cope up with one. But اگر if the child feels کہ no, I have to learn physics, chemistry, biology, پھر experiments, equations, یہ وہ مجھے مشکل لگتا ہے, تو stick on to only one, just science, that's it. Don't go for that. Don't impress others by saying کہ نہیں میں بھی ٹرپل سائنس لوں گا. Right now, children whom I am teaching, اب year 10 میں جو ایگزامس ہوا, بہت انہوں نے اسی بیس پہ بنایا جیسے جی سی ایس سی والے کر رہے تھے, اور مارکنگ بھی ویسے کی. اب ایسا بھی ہوا کہ کورس کمپلیٹ نہیں کر پائے ٹیچرس because of certain reasons. The teachers had problems or the students were not letting the teachers complete the course, something or the other like that. اب پیپر تو اسی پہ بیسڈ ہوا جو پورے سال کا کورس تھا, اور اسی پہ مارکنگ ہوئی. اب obviously there were some children who's in جو سیکشنز پہ ڈیوائڈیڈ تھے اور ان کا کورس کمپلیٹ نہیں ہوا تو آٹومیٹکلی ان کے گریڈس نیچے آ گئے. تھینک یو. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کریئر پلاننگ پہ, اور انشاءاللہ یہ ڈسکشن ہر ہفتے ہوا کرے گی. اب ہمارا وقت
ہو رہا ہے ایک بریک کا، لیکن بریک سے جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ گیسٹ اسپیکر ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے سید علی ظہیر نقوی، جو ایک انٹرپرنر ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے انجینئرنگ میں بڑے اچھے مارکس لیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنا بزنس میں تھوڑا ان کا دماغ لگائیں اور کافی سکسیس حاصل کی، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہماری ٹیلی فون لائن بھی اوپن ہوگی. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی بریک کے بعد. ملتے ہیں بریک کے بعد.